بلکہ امام بخاری نے تو مناظرہ نقل کیا جزرف الیدین میں کہ عبداللہ ابن مبارک اور امام حنیفہ نے اکٹھے نماز پڑھی، ٹھیک ہے، تو عبداللہ ابن مبارک نے رفع الیدین سے نماز پڑھی، اسی لیے امام ترمذی نے بھی قول نقل کیا کہ وہ کہتے ہیں رفع الیدین کی حدیث ثابت ہے، ابن عمر والی اور ابن مسعود والی ثابت نہیں ہے، اور امام حنیفہ نے بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھی۔ جب سلام پھیر کے فارغ ہوئے تو امام حنیفہ نے سنت کا مذاق اڑایا، انہوں نے کہا کہ مجھے لگا تم نماز میں اڑنے لگے ہو جو بار بار یوں کر رہے ہو، لہٰذا اگر ان کے ماننے والے کہتے ہیں نا یہ مکھیاں مارنا ہے تو ان کا بڑا بھی اسی طریقے سے گفتگو کرتا تھا کہ اڑنے لگے ہو سنت کے بارے میں۔ حالانکہ علادہ بات ہے کہ عید والے دن وہ بھی اڑتا تھا 6 زائد تکبیروں کے ساتھ، ٹھیک ہے، عید والے دن ان کو بھی پر لگے ہوتے تھے۔ تو عبداللہ ابن مبارک کو اتنا غصہ آیا، انہوں نے پھر پھکی دی، انہوں نے کہا امام صاحب اگر آپ پہلے رفع الیدین پہ نہیں نہ اڑے تو میں باقیوں پہ بھی نہیں اڑوں گا، اگر آپ کے پنکھ پہلی دفعہ یوں کرنے سے آپ نے پرواز نہیں کی ہے تو میں بار بار اگر اس طرح سنت پہ عمل کر رہا ہوں تو میں بھی نہیں اڑوں گا۔ اس کے بعد امام بخاری نے جو امام حنیفہ کی کلاس لی ہے ان کو مخاطب کر کے نہیں، انہوں نے کہا کہ عبداللہ ابن مبارک ہمارے سلف کا یہی طریقہ تھا کہ جو لوگ سنت سے اتنی نفرت کریں نا ان کو اسی طریقے سے ان کی کلاس لینی چاہیے۔ بڑے سخت جملے انہوں نے بولے ہیں کہ جس کے دل میں سنت کے بارے میں نفرت ہو نا اس کو اسی طریقے سے، یعنی میں اگر اس کو پنجابی میں ٹرانسلیٹ کروں تو انہوں نے کہا کہ جو منجی عبداللہ ابن مبارک نے ٹھوکی ہے نا ان کے بڑے کی اسی طریقے سے ٹھوکنی چاہیے، یہ لکھا ہے امام بخاری، آپ جا کے پڑھ لیں جزر۔ اسی لیے تو یہ کوشش کر رہے ہیں جزر الیدین کو کہتے ہیں جی امام بخاری سے ثابت نہیں ہے، پتہ ہے ان کو ثابت ہے۔ ان ساری باتوں کے بعد کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم امام حنیفہ کو 0 سے ملٹیپلائی کر رہے ہیں، لیکن ہم آپ کو ریئلٹی بتا رہے ہیں کہ وہ اتنے بڑے تھے نہیں جتنا بڑا ان کو بنا کے پیش کیا گیا، ایسا نہیں تھا۔ محدثین ان کو اپنی فیلڈ میں تو بالکل آپ سمجھ لیں 0 سے ملٹیپلائی کیے ہوئے تھے، اس فیلڈ کے اندر فقہ میں عزت کرتے تھے، ریگارڈ دیتے تھے، لیکن حدیث کی فیلڈ میں وہ کہتے تھے یہ بہت کمزور ہے۔